بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ کوفے کی طرف واپسی۔ خبریں ملتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک ملک امام کے اصحاب کے ہاتھوں فتح ہو رہا ہے۔ اچھی بات یہ کہ بہت سے ملک بغیر کسی مزاحمت کے امام کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں اور حکومت عادلانہ مہدوی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اصحاب امام نے صرف 13 شہروں اور گروہوں سے جنگ کی ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں ایک حکومت تشکیل پا چکی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں توحید پرستی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا کا صرف ایک ہی دین اسلام ہے اور یہ وہی وعدہ ہے کہ جو خدا اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ اس دن جب امام نے مکے میں ظہور کیا تھا سے لے کر آج تک عالمی حکومت کے قیام میں صرف 8 ماہ گزرے ہیں۔ اب امام اپنے اسلحے کو زمین پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہر جگہ امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ امام کوفے میں سکونت اختیار کرتے ہیں اور یہ شہر عالمی حکومت کا دارالحکومت بن جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں آپ لوگوں کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے امام شہر کوفہ میں چند دیگر مساجد بنانے کا اقدام کرتے ہیں۔ امام مسجد سہلہ کو اپنے گھر کے طور پر انتخاب کرتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر بھی رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ پوری دنیا امام کے اختیار میں ہے، دنیا کی تمام دولت امام کے پاس ہے، لیکن ان کی زندگی بہت ہی سادہ ہے۔ جی ہاں، امام اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو اپنی حکومت کے دوران سادہ ترین لباس اور غذا استعمال کرتے تھے۔ امام جہاں بھی جاتے ہیں سایہ ان کے سر پر رہتا ہے۔ یہ بادل ایک خوبصورت آواز دیتا ہے، یہ مہدی ہے۔ جتنا بھی وقت گزرتا ہے امام کی جوانی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور آپ ہرگز بوڑھے نہیں ہوتے۔